بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس دور کے بعد حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم اور فتنہ فساد برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ وقت قرب قیامت کا وقت ہے اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صدی دنیا کی آخری صدی کیسے ہے اور اسی صدی کے اندر قیامت کی تمام نشانیاں کیسے مکمل ہوگی اور اسی صدی کے اندر قیامت کیسے قائم ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جو تمام نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ان قریب ظاہر ہونے والی ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام کائنات، یہ دنیا، یہ تمام تر مخلوقات سب عارضی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا وہ دنیا ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی، اور اس دنیا کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ کامیاب ہو کر جائیں گے اور کچھ لوگ ناکامی کی حالت میں جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت کے اندر اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا، اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تمام تر نشانیوں کو مکمل طور پر بیان فرما دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جدا کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ وقت دور نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا کہ آپ کے ایک دن بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مزید آدھے دن کی مہلت عطا فرما دی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 1.5 دن بعد قیامت نے قائم ہونا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1 یا 1.5 دن سے مراد دنیا کا 1 یا 1.5 دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1000 سال ہے، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کان مقدارہ الف سنۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد دنیا کا 1 دن نہیں بلکہ 1000 سال ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی تھی، تو اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا دورانیہ 1500 سال بنتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اب جو صدی چل رہی ہے یہ 15ویں صدی ہے، اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ 15ویں صدی کے بعد احادیث کے اندر کسی بھی صدی کا ذکر نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدی کتنی لمبی ہوگی اور یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہوگی، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اسی 15ویں صدی کے اندر قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، اور قیامت سے پہلے تمام ظاہر ہونے والے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی صدی کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات فنا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے آج کے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چھوٹی نشانیاں
तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले इस रुए जमीन के अंदर तरह तरह के फितने रूनुमा होंगे। लोग दीन से दूर हो जाएंगे और शराबो जीना आम हो जाएगा, नमाजों को छोड़ा जाएगा, गाने बाजों की कसरत होगी, माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, फासिको फाजिर लोग हुक्मरान बन जाएंगे, लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे, सच्चे इंसान को झूठा और झूठे इंसान को सच्चा माना जाएगा, और बकरियां चराने वाले चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक बन जाएंगे, और जमीन के अंदर खून रेजी और कत्लो गारत आम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वो तमाम तर निशानियां हैं जो आज के दौर में मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं, और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा और कुर्बे क़यामत के सबसे बड़े बड़े फितने जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, और ये ऐसे खौफनाक फितने होंगे कि जिनके अंदर ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। यही वजह थी कि जब सहाबा कराम के दौर में उनकी मजालिस के अंदर इन फितनों का जिक्र किया जाता तो सहाबा कराम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ज़ारों की तार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी कि जब तक तुम ये 10 बड़ी निशानियां न देख लो। नंबर 1, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, और नंबर 2, दुखान यानी धुएं का निकलना, और दज्जाल का इस दुनिया के अंदर जाहिर होना। यार दोस्तों, याद रहे कि दज्जाल का खरूज उस वक्त होगा कि जब लोग दज्जाल के बारे में बिल्कुल भूल चुके होंगे और दज्जाल के बारे में कोई मानने के लिए तैयार ना होगा। आज के इस दौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो क़यामत की इस बड़ी निशानी का इनकार करते हैं और दज्जाल को बिल्कुल नहीं मानते। इन लोगों का ये मानना है कि दज्जाल नाम की कोई चीज नहीं और न ही दज्जाल का खरूज होगा, जबकि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। और दाबतुल अर्द जानवर का इस दुनिया में जाहिर होना, ये एक खास किस्म का जानवर होगा जो मोमिनों और काफिरों के दरमियान फर्क करेगा और उनके चेहरों पर मोहरें लगाएगा। इसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक होगा। इस जानवर के खरूज के बाद मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान रहेगा और काफिर हमेशा हमेशा के लिए काफिर रहेगा। और क़यामत की एक बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद याजूज माजूज कौम का इस दुनिया के अंदर जाहिर होना और इस दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा करना और पूरी रुए जमीन के अंदर कत्लो गारत करना है। और क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी जमीन में धंस जाने के 3 बड़े वाक़यात, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में। और नंबर 10, क़यामत की सबसे बड़ी और आखिरी निशानी, यमन से एक ऐसी आग का जाहिर होना जो लोगों को हाँकते हुए मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत की ये 10 वो बड़ी निशानियां हैं कि जिनका ज़हूर अभी बाकी है। इनके मुकम्मल होने के बाद इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा और इस दुनिया के नामो निशान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। वो वक्त बहुत करीब आ चुका है कि जब क़यामत की ये बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी और इस दुनिया के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े फितने जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती चली जाएगी और बिलाखिर इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा। इस दुनिया के खत्म होने के बाद एक नई दुनिया का आगाज होगा और ये दुनिया हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी।